بات کی گئی کیسے اس 5 لاکھ گیلن کے RO پلانٹ کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو منوڑا کی عوام ہے جو بالکل ٹیل پہ رہتے ہیں جن کو پانی پہنچ نہیں پاتا ان کی خدمت کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ کا S3 کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر ہم کام کریں جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ پھر تفصیلات شیئر کروں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراچی، خدمت والا کراچی، سروس اورینٹڈ کراچی، وہ کراچی جس کے اندر اختیارات کا رونا نہیں رویا جائے گا، وہ کراچی جس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب وہ کراچی انشاءاللہ ہوگا جہاں پر میئر، ڈپٹی میئر، تمام کونسل کے اراکین، آپ کے لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ کہیں گے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم خدمت کر کے دیں گے، کام کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس وقت کراچی شہر کے ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں آپ کو الحمدللہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس بات کی کمٹمنٹ شو کرتا ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل کانسیپٹ تھا کہ ہاں ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس طریقے سے چیزوں کی خدمت کی جا سکے. آخر میں کہنا چاہوں گا KMC اپنا کام کر رہی ہے، واٹر بورڈ اپنا کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. ایک اور بڑا کام، میں ٹاؤن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، سلمان ٹاؤن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، ہر ٹاؤن کے اندر کلک کے ذریعے سندھ گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے 25 کروڑ روپے دلوائے ہیں ان کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور کام نہیں کرتے، میں ان کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ٹاؤن میں کلک کے ذریعے 25 کروڑ روپے دیے گئے ہیں تاکہ یہ اپنی گلی محلے کی سڑکوں کو، اسٹریٹ لائٹس کو، اپنے پارکس کو ٹھیک کر سکے. میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ٹاؤن کے جو لوگ ہیں کہ خدارا یہ جو فنڈز ملے ہیں اس کو دیانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ خرچ کریں تاکہ گلی محلوں کی جو صورتحال ہے اس کو انشاءاللہ بہتر بنایا جا سکے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم کراچی والوں کے لیے، اس عوام کے لیے مزید بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد. پولیس سب سے زیادہ بدعنوان محکمہ قرار دیا گیا، لیکن دوسرا نمبر سرکاری اداروں میں ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں کا ہے. تو یہی وہ ادارے ہیں، کیا آپ اس کی جو کرپشن ہے اس کے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی اسی سے لنک ایک سوال ہے، جہاں پہ جو اینٹی تھیفٹ کا جو محکمہ ہے اچھا کام کرتا ہے لیکن کارروائی ہو بھی رہی ہے، لیکن جو واٹر بورڈ کے افسران ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہم نے دیکھی نہیں، سوائے اس سے کہ یہ ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو کوئی ایکشن واٹر بورڈ کے افسران کے خلاف کرو. بہت سارے سوال ہو گئے. میں اچھا دیکھیے، چوری جو ہے نا آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ نے کہا نا کب تک آپریشن چلے گا، جس دن چوری ختم ہو جائے گی آپریشن ختم ہو جائے گا. ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چوری معاشرے سے ختم ہو گئی. آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی تو کیا وہ کہہ رہی ہے چوری ختم ہو گئی ہے؟ تو اس لیے یہ جو پروسیس ہے، یہ سائیکل ہے، یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. جہاں جہاں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ہماری ٹیمیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ چوری ہو رہی ہے پانی کی، یا آپ میڈیا کے دوست آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے اراکین ہم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہمارے UC کے چیئرمین، ٹاؤن کے چیئرمین آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ چوری ہو رہی ہے، تو واٹر بورڈ کا عملہ جو ہے کارروائی کرتا ہے. اس کارروائی میں رینجر بھی ہماری مدد کر رہی ہے، اس کارروائی میں پولیس بھی ہماری کارروائی کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک متحرک انداز سے بڑے بڑے سسٹم کو بے نقاب بھی کیا گیا، اس کو ڈسمینٹل بھی کیا گیا ہے. اور میں کام کر رہا ہوں ابھی کچھ اور تفصیلات پہ، ایک جامع مفصل پریس کانفرنس کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں وہ کیا کیا ماشاءاللہ شہر کے پانی کے انفراسٹرکچر کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر میں چاہوں گا آپ لوگ اپنے ٹی وی چینل پہ دکھائیے گا کہ لوگ روز جو کبھی کسی ادارے کے ذریعے، کبھی کسی ادارے کے ذریعے ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ خود ماشاءاللہ ان کا کیا کردار اس شہر کے اندر ہے. تو یہ چوری کا جو سوال ہے آپ کا، یہ آپریشن جاری و ساری رہے گا جب تک کمپلیٹ روک تھام ان چوری کرنے والوں کے خلاف نہیں ہو پاتا. اور یہ چوری کرنے والوں کے خلاف پہلی بار FIR کٹ رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کی گاڑیوں کو امپاؤنڈ کانفسکیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نیا 2023 کا کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن ایکٹ ہے
وہ اب آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. کل بھی ہم نے میٹنگ کی کہ اس کے اندر جو اسپیشل کورٹ ٹرائبیونل بننے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو ہم جلد انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اپنی گورنمنٹ کے ذریعے, سندھ گورنمنٹ کے ذریعے, تاکہ اس ٹرائبیونل کو جلدی بنایا جا سکے اور وہ ٹرائبیونل پھر ان کیسز کو جلد از جلد بنیادوں پر سنے اور اس کے بعد جو لوگ یہ چوری کے کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جو آپ نے افسران یا اہلکاروں کے حوالے سے بات کی, یہ آپ کی بات درست ہے. جو ایف آئی آریں کٹی ہیں اس میں کہیں کہیں کچھ ایف آئی آرز کے اندر جو واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے منسلک لوگ ہیں ان کا نام بھی درج کیا گیا ہے اور کچھ انکوائریز بھی ہم نے آرڈر کی ہیں جو انکوائری اس وقت چل رہی ہے. ایک انکوائری شکیل قریشی صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں, شکیل قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت انکوائری کر رہے ہیں. جیسی اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی, فائنل ہو جائے گی, اس کو میں اپروو کر دوں گا, اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. ہم پانی چوری کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور جو سب سوئل کا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ کہ جہاں جہاں گڑبڑ ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. باقی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, یار کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ ڈیلی وہ یہی کرتے رہیں. شہری جو ہے نا وہ یہ سوال نہیں پوچھتا کہ آپ نے کانٹریکٹ کس کو دیا, کس طریقے سے دیا, کتنے دن میں دیا. شہری کہتا ہے میرا سیوریج کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے, میرا سیوریج اوور فلو کر رہا ہے, مجھے آپ ریلیف دیں. اگر میں ان ٹیکنیکلٹیز میں پھنس جاؤں اور ان لوگوں کا جواب ہی دیتا رہوں نا تو پھر میرے خیال میں کبھی کام نہیں ہو پائے گا. یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی جو روز سرکار کے خلاف بیان دیتی تھی. افتخار چودھری صاحب سو موٹو لیتے تھے, کبھی رینٹل پاور کا کیس آ گیا, کبھی اسٹیل مل کا کیس آ گیا, کبھی ریکوڈیک کا کیس آ گیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس قوم نے 15-16 سال ضائع کرنے کے بعد ریکوڈیک کے اوپر اسی کمپنی کے ساتھ سیٹلمنٹ کر رہی ہے. جو کارکے کا رینٹل پاور کا کیس ہے اس کمپنی کے ساتھ ٹرکش گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ وہ جو پینلٹی ہمیں برطانیہ کے آربیٹریشن کورٹ نے کی تھی نا, اس کے اوپر ترکی کی گورنمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ذرا ہم اس معاملے کو ریزالو کر سکیں. تو خدا را ذمہ داری ان اداروں کی ہے, ان الیکٹڈ لوگوں کی ہے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اگر اس طرح کے ادارے ہر چیز کے اندر کامنٹ کرتے رہے نا تو روز میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کامنٹ کرتا رہوں گا, پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. کہ آج آپ نے ایک اچھی خبر سنائی کراچی کے شہریوں کے لیے کہ ہب کینال کے لیے جو ہے آپ نے گورنمنٹ آف سندھ سے بات چیت کر کر آئے ہیں خالی, لیکن یہ کینال جو ہے اس منصوبے میں شامل کیوں نہیں, KWSSIP میں ریہیبلیٹیشن کا ہے. اسی طرح کوئی بھی جو ہے منصوبہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے ان گاڑیوں کے علاوہ KWSSIP کا. میں نے تو شکل بھی نہیں دیکھی نہ میڈیا میں کہ KWSSIP کا پی ڈی کون ہے. جو نائل لوگ سی ایم صاحب نے, مراد علی صاحب نے ہٹائے تھے وہ KWSSIP میں پھر آ گئے ہیں, اور یہ منصوبہ بھی جو ہے اسی طرح چلے گا جو ڈیلے ہو گیا. 4 سال میں کوئی کارکردگی نہیں نظر آئی ان گاڑیوں پہ. ان گاڑیوں کو کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ گاڑیاں فیوز ضائع کرتی ہیں, بلدیاں جاتی ہیں, کارساز آتی ہیں, اس میں فیوز ضائع ہوتا ہے. پلاننگ کیوں نہیں اچھی ہے کہ ان گاڑیوں کو وہیں اسٹیشن بنا کے بنا کے 4 سالوں میں نہیں کر سکے, کیا کریں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جو آپ نے افسران کے بارے میں بات کی, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جب تک کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوتی, بٹ میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ یہ سست روی کا شکار رہا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں حتی الامکان کہ اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کر سکیں. میں بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہوں, ڈپٹی میئر صاحب بھی لے رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو صاحب, چیف آپریٹنگ آفیسر صاحب, سب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے ابھی کہ اس کو ابھی ایک جگہ پہ ان گاڑیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, آپ کا بالکل بات درست ہے. ہم اس وقت ان پروسیس ہیں اس کام کو کہ ہر جگہ پہ, ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایسی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جہاں پر ان گاڑیوں کو ہم کھڑا کر سکیں تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ پرفارم کر سکے. تو انشاءاللہ وہ جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں, اس چیز کو مزید ہم بہتر بنا کے دیں گے. ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ یہ جو ایسٹ ہے نا, ہوتا ہی ہے جب آپ مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں اس کی سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس سیکیورٹی پرسپیکٹو سے اور مینٹیننس کے پرسپیکٹو سے اس کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے, لیکن چیزوں کو اب ہم آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ چند ہفتوں میں, کچھ ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کو بھی ریزالو کر لیا جائے گا. جہاں تک آپ نے ہب ڈیم والی بات کی کہ اس کو KWSSIP میں نہیں لیا, شاہد بھائی ماضی میں بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو نہیں ہوئی. اگر میں ماضی میں چلے جاؤں نا تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے.
हमें फ्यूचरिस्टिक होना होगा, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा, हमें आगे का सोचना होगा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने मेहनत करके काविशों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में पैसा पड़ा हुआ था सिंध की आवाम का बहरिया टाउन केस के अंदर, वो पैसा जो है कल मुंतकिल हो चुका है सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट। उस पैसे को अब टारगेट ये है कि उस पैसे को किस तरीके से आप इस्तेमाल करें ताकि इस शहर की आवाम की, सूबे की आवाम की खिदमत की जा सके, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। ये जो हब कनाल वाला प्रोजेक्ट है, उस वक्त फैसला ये किया गया था कि इसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर लें, बट बदकिस्मती